اب میں خبر کراچی کے حوالے سے ہی پیش کروں گی، اور وہ ہے کراچی میں گزشتہ روز ایک اور نوجوان قتل۔ کراچی کے علاقے اورنگی ہزارہ چوک پر صبح سویرے کام پر جانے والے نوجوان کو ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول 3 بچوں کا باپ تھا۔ جائے واردات سے صرف چند قدم کے فاصلے پر 2 پولیس تھانے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری وارداتیں بھی ہوتی رہی ہیں، جس طرح کراچی کے 39,000 سے زائد شہری موٹر سائیکلوں سے، جبکہ 16,777 شہری موبائل فون سے محروم کر دیے گئے۔ اور ایک اور رپورٹ ہے، اس کے مطابق شہر میں 10 ماہ کے دوران اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 105 شہری جاں بحق، اور دوسرا یہ کہ تقریباً دیگر واقعات میں 478 شہری جاں بحق بھی ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ایک رپورٹ جو ہے، اس کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً اگر ہم نوٹ کریں تو جان اتنی کیا سستی ہے کہ ہم اتنے آرام سے میں اس خبر کو بھی پڑھ دوں۔ دس از ویری سیڈ کہ اگر میں اس خبر کو بھی پڑھ رہی ہوں تو بہت افسوس کی بات ہے کہ کتنے آرام سے جو ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اتنے لوگ جاں بحق نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ ایک جان کی قیمت بہت مہنگی، کیا میں کہتی ہوں اس کی کوئی، میں کہتی ہوں وہ ہونا ہی نہیں چاہیے، قیمت کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جان جو ہے نا ہماری، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کی حفاظت حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک شخص کی پوچھ ہوگی ایک ایک جان پر۔ ہمارے ساتھ جو اس وقت مہمان موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اسی موضوع کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ہیں شجاعت بنی صاحب، جو سوشل ورکر ہے اور انسانی حقوق کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دس از ویری ایزی ٹو سے کہ یہ انسان جو ہے قتل ہو گیا، اسے موبائل چھین لیا، اس کو مار کے چلے گئے۔ مطلب یہ کیسی مجھے تو افسوس ہوتا ہے اس بات پر بھی کہ انسان کی جان کی قیمت کیا اتنی سی ہے؟ دس از ویری سیڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اس ٹاپک پہ مجھے مدعو کیا۔ بات یہ ہے کہ خاص کر شہر کراچی کی بات کریں گے کہ اس وقت نہ ہماری مائیں بہنیں محفوظ ہیں، اور نہ کام پہ جانے والے ہمارے بھائی باپ بیٹے محفوظ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کر جو ہے نا صرف اس پر گوسپس نہیں کرنی کہ یار اتنے لوگ جو ہے قتل ہو گئے، وہ ہو گیا، نہیں، ہم نے اس کا مسئلہ کا حل نکالنا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ مسئلے کا حل آپ اور ہم بولیں گے، وہ بولنا ہماری ایوانوں تک سنا جائے گا، اگر تو اس کو فالو کریں گے دین اس کے بعد مسئلے کا حل نکلے گا۔ وجہ یہ کہ سب سے اہم چیز کہ شہر کراچی کی عوام سے آپ نے ان کا پروٹیسٹ کا حق چھین لیا ہے۔ آپ نہ تو پانی پر احتجاج کر سکتے ہیں، نہ اگر آپ کا لال قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے، نہ آپ اس پر احتجاج کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف من مٹی دبا کر ان کو اس میں گرا کر واپس آ سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری خبریں جو اس وقت میں نے پڑھی بھی ہیں، اتنے سارے واقعات اس وقت ہوئے ہیں۔ یہ ایک تو واقعات ہو کیوں رہے ہیں، ٹھیک ہے، پولیس کہاں پر ہے، رپورٹ ہوئی ہے تو ان تھانوں میں ابھی تک جو ایکشن نہیں لیا گیا، بار بار یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں، کیوں بار بار؟ یہ تو ایک واقعہ ہونے کے بعد اس کو تو بالکل اس پہ سختی سے کام ہونا چاہیے، اور ہم عرصے دراز سے یہ چیز سنتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ نے جس طرح آپ نے پولیس کا نام لیا، ہمارے حساس اداروں کا نام لیا، دیکھیں ہمارے حساس ادارے، ہماری پولیس، ہماری رینجرز کام کر رہی ہے۔ میں ہر چینل میں بس ایک الفاظ بولتا ہوں بھائی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ، ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ہاتھ کھولیں، سیاسی شیلٹر دینا بند کریں، آپ کا کراچی دوبارہ روشن و شہر بن جائے گا۔ اس وقت ہمارے جو حساس ادارے ہیں، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں اور دوسرے کرپٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اس وقت گرفت ہیں سیاسی جماعتوں کے۔ نہیں تو ان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ پھر سیاسی جو ادارے ہیں وہ ان کو کیسے ان کو منع کرتے ہیں؟
مطلب جو اگر میری کوئی رسپانسبلٹی ہے, مجھے آ کے کوئی یہ بھی کہے گا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا, یہ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, تو میں کہوں کہ بھائی کیوں, پہلے تو میں سوال کروں گی دیکھیں نا. بات یہ ہے کہ مرڈر, رابری, ایکس وائی زیڈ, جو بھی ان کے جو ایلیمنٹس ہیں, یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی شیلٹر سے جا کے ملتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جناب اس بندے نے قتل کر دیا اور راتوں رات وہ باہر نکل گیا. کیسے نکل گیا؟ اس وقت کتنے ثبوت, کتنے شواہد, بھائی ہماری کورٹ کھلی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت میں صرف اور صرف جو ہے ڈپارٹمنٹس کو دوش نہیں دوں گا, ہماری بھی ذمہ داری ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم آگے تک نہیں بڑھتے ہیں. پھر کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ آپ ایف آئی آر کے لیے جو ہے جاتے نہیں ہیں تھانوں میں. ایسے آپ نے جتنی بھی اس وقت فگر بتائی ہے, آپ یقین مانیں گی کہ یہ فگر بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ 70% عوام تھانوں سے کورٹ جانے سے بہت کتراتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا ایکسس نہیں ہے, ان کے پاس روز مرہ کی دیہڑی آتی ہے, اگر وہ نہ جائیں تو وہ کورٹ اور دوسری جگہوں پہ کیسے جائیں گے بھائی؟ میں جب ہم کے پی کے کا دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایف آئی آر کی جو سہولیات ہیں وہ آسان کر دی گئی ہیں, ایزیلی جا کے وہاں پہ ایف آئی آر آپ جو ہے کٹوا سکتے ہیں, یہاں کی طرح خوف اور ڈر نہیں ہوتا. تو جب ادھر ایک ہی ملک ہے نا, جب وہاں پہ سسٹم آ سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ دیکھیں یہاں پر ہمیشہ کراچی کے اندر جو کمپلین کرنے والا ہے وہی ملزم بنا ہے. میرے الفاظوں پہ غور کیجئے گا کہ جو اگر آپ کوئی کرپٹ ڈپارٹمنٹ, کوئی کرپٹ افسر بیٹھا ہوا ہے, اس کے خلاف اگر عوام کا کوئی نمائندہ کمپلین کرے گا, جناب وہ الٹا لٹکایا جائے گا. اگر کہیں پر کوئی کسی کی نشاندہی کرے گا کہ جناب فلانا فلاں جگہ پر جو ہے کوئی جو ہے چرس بکری ہے یا فلانا کوئی جو ہے منشیات بکری ہے, الٹا وہاں چھاپے کے بجائے آپ سے پوچھ رہے گا بھائی تیرا کیا کام ہے. یہ تمام سینیریو اس وقت کراچی شہر میں چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس وقت صرف اور صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ہم صرف سکون میں, باقی جائے سارے بھاڑ میں. ایسا نہیں سوچنا, ہم ایک نہیں ہو پا رہے. ہم بھی جب جا رہے ہوتے ہیں رستے میں تو ڈرو خوف. مجھے یہ بتائیں, میں اپنا سچا واقعہ بتا رہی ہوں کہ اتنا خوف و ڈر جو ایک بائک کا ہوتا ہے نا, بائک کا, کہ بائک آئے گی اور پتہ نہیں کیا ہوگا. میں بریڈ فورڈ میں جا رہی تھی, لٹرلی بریڈ فورڈ میں خالی ایک سڑک تھی, وہاں سے ایک بائک گزری اور میں ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی. مطلب خوف کا عالم یہ دیکھیں تو میری دوست کہتی ہے کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا ہمارے وہاں پہ جب بائک گزرتی ہے نا سائڈ سے تو ہم اسی طرح ڈر جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ اسی خوف کو بھی میرا بھی قصور ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ میں نے ابھی تک اس خوف کی بھی رپورٹ نہیں لگائی. میں تو ہمیں تو شہریوں کو اتنا حق ہے کہ ہم تو اس خوف کی بھی رپورٹ لکھوا سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ہم نے جو ہے گوروں کا قانون تو فالو کر رہے ہیں جو وہاں لکھا ہوا ہے. اب تک قانون ہمارا نہیں بن پایا, ہم نے گوروں کا ہی قانون فالو کر رہے ہیں. ہم اس کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں. فالو تو کر رہے ہیں لیکن فالو نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنایا ہوا ہے لیکن فالو نہیں کر پا رہے. یس ایسا ہی ہے. انہوں نے مطلب کتابیں پڑھ لی ہیں, ان کو فالو کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں. اب ڈپارٹمنٹس یہ کہتے ہیں کہ جناب گواہ لے کر آؤ. اب گواہ جو ہے وہ اتنے سارے چکر لگتے ہیں بیچارے کے کورٹ میں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے بھائی, تو ڈکیت نہیں ہے, تو چور بھی نہیں ہے, چلا جا آرام سے. جب وہ باہر نکلتا ہے تو یہ ایک سائیکل بن جاتی ہے. اس کو پتہ ہے اس اور سینہ چوڑا کر کر جو ہے باہر, وہ ایک اگر موبائل چھیننے کے لیے اندر ہوا تھا تو جناب وہ ڈکیتی پر آ جائے گا, ڈکیتی جائے گا قتل پر آ جائے گا, وہ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے.